اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من اللہ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ ترجمہ: ومن اور جو کوئی یطع اللہ اللہ کی اطاعت کرے گا والرسول اور اس رسول کی فَأُولَئِكَ تو یہی لوگ ہیں مع الذین کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ جن پہ انعام کیا اللہ نے علیہم ان پر من النبیین نبیوں میں سے والصدیقین اور صدیقین میں سے والشہداء اور شہداء میں سے والصالحین اور صالحین میں سے وحسن اور بہت اچھا ہے اولئک رفیقا ان لوگوں کا ساتھ ذالک الفضل یہ فضل ہے من اللہ اللہ کی طرف سے وکفا باللہ اور کافی ہے اللہ تعالی علیما جاننے والا۔ یہ اس رکوع کی آخری دو آیات کا ترجمہ ہے۔ اس سے پہلے درس میں کئی آیات کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا بیان کہ اللہ نے تمہیں اس رسول کے واسطے سے جو دین عطا کیا ہے یہ دین نہایت آسان اور قابل عمل ہے، لہٰذا اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اس دین کو زندہ کرو۔ آج کی ان آیات میں اس اطاعت کے ثمرات اور فوائد کا بیان ہے کہ جو انسان بھی مرد عورت اپنی زندگی میں اس دین کو زندہ کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر آ جائے گا، تو اسے اللہ تعالیٰ پھل یہ دیں گے، فائدہ اور اجر یہ دیں گے کہ اسے 4 انعام یافتہ طبقات کی رفاقت نصیب ہوگی۔ جنت کے اندر اللہ اسے 4 قسم کے طبقات کا ساتھ عطا کریں گے، اور وہ نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ یہ 4 طبقات۔ شان نزول ان آیات کا یہ ہے کہ سارے صحابہ کو حضور سے نہایت محبت تھی۔ انہی میں ایک صحابی ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنی زیادہ تھی کہ اکثر ایسا ہوتا کہ یہ اپنے بیوی بچوں میں گھر بار میں بیٹھے ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ جاتی، حضور کا دیدار کرنے کو دل کرتا تو سب کام چھوڑ کر حضور کی خدمت میں آ جاتے اور حضور کا دیدار کر کے اپنے بے قرار دل کو قرار عطا کرتے۔ اسی طرح ان کی زندگی گزر رہی تھی۔ ایک بار انہیں ایک خیال آیا تو یہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، دنیا میں زندگی میں تو آپ ہمارے ساتھ ہیں، جب ہمارا دل کرتا ہے میرا دل کرتا ہے میں آپ کا دیدار کرتا ہوں اور اپنی آنکھوں کی پیاس آپ کے چہرہ مبارک کے دیدار سے بجھاتا ہوں، لیکن قیامت میں جنت میں تو آپ بہت اوپر والی جنت میں ہوں گے، اور مجھے اگر جنت میں جانا نصیب ہوا تو میں کسی نیچے والی جنت میں ہوں گا، تو یا رسول اللہ جنت میں اگر میرا دل کیا کہ میں آپ کا دیدار کروں تو کیسے کروں گا؟ حضور نے یہ بات سنی تو خاموش ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیات لے کر آ گئے کہ اگر اپنے نبی کا ساتھ چاہتے ہو جنت میں، نبی کی رفاقت چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی کامل اتباع کرو، کامل اطاعت کرو، تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے تمہیں انعام یافتہ طبقے کی رفاقت جنت میں نصیب کرے گا۔ دیکھیں، ہم نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، پھر ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کی راہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے۔ تو وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے؟ وہ انعام اس آیت کے اندر 4 لوگوں کا بیان کیا ہے، 4 طبقوں کا بیان کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا نبیین، نبی جو خدا کی جانب سے
اس کے نمائندے ہوتے ہیں، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ تقریباً 1.25 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ مختلف روایات آتی ہیں کہ اتنے نبی دنیا میں آئے ہیں۔ پھر ان نبیوں میں 313 رسول ہیں جنہیں ایک مستقل شریعت عطا کی گئی ہے، اور پھر ان 313 میں 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، جن میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان 5 میں جو سب سے بڑا رتبہ ہے وہ میرے اور آپ کے نبی کا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میری اور میرے رسول کی اطاعت پر آ جاؤ تو تمہیں قیامت میں جنت میں نبی کی رفاقت نصیب ہوگی۔ رفاقت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس درجے میں جنت الفردوس میں نبی ہیں اور جس لیول کی جنت پہ وہ ہیں تم اس لیول کی جنت میں جاؤ گے، نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کی جنت کا پڑوس نصیب ہو جائے گا کہ جب دل کرے گا ملنا جلنا آنا جانا اللہ تمہارے لیے آسان کر دے گا۔ دوسرا فرمایا والصدیقین، دوسرا جو طبقہ ہے یہ صدیقین کا ہے۔ صدیقین یہ جمع ہے صدیق کی، اور عربی لغت میں صدیق مبالغے کا صیغہ ہے۔ صادق کہتے ہیں سچے کو، صدیق کہتے ہیں بہت زیادہ سچے کو۔ جو بہت زیادہ سچا ہو، ہمیشہ سچ بولے، سچائی کو اختیار کرے، اسے صدیق کہا جاتا ہے۔ سارے صحابہ صدیق ہیں، لیکن ان میں جو صدیق اکبر ہیں وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس حضرت ابو بکر والے طبقے میں اللہ رفاقت نصیب فرمائے گا۔ حضرت ابو بکر حضور علیہ السلام پہ ایمان لانے کی باری آئی ہے، سب سے پہلے تصدیق کی ہے۔ معراج کی تصدیق بھی سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے کی ہے۔ کافروں نے تو مذاق اڑایا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں ایک آدمی اپنے گھر سے اٹھے، مسجد حرام جائے اور آسمانوں کی سیر کر کے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آگے، کہنے لگے کہ تمہارا دوست، تمہارا ساتھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک رات میں زمین آسمان کی سیر کر کے آیا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو بالکل سچ کہہ رہے ہیں، میں تصدیق کرتا ہوں کہ ایسا ان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو جو آدمی بھی اپنے دل کی سچائی کو اختیار کرے، زبان پہ سچائی کے بول رکھے اور اپنے عمل سے سچا بن جائے، اس کے کردار سے حق اور صداقت کی خوشبو آئے، اللہ اسے صدیقین کے طبقے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا طبقہ فرمایا والشہداء، شہداء جو ہے یہ شہید کی جمع ہے۔ شہید کا لفظی معنی ہوتا ہے گواہ، وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی دین پر گزاری اور جب ضرورت پڑی تو انہوں نے اپنی جان اس دین پہ قربان کی اور یہ گواہی دی جان قربان کر کے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور اس نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو یہ شہداء کا طبقہ ہے، یہ بھی انعام یافتہ طبقوں میں سے ہے۔ اور چوتھا فرمایا والصالحین، چوتھا انعام یافتہ طبقہ صالحین کا۔ صالحین یہ جمع ہے صالح کی۔ صالح کا مطلب نیک آدمی، ہم کہتے رہتے ہیں فلانا بڑا صالح آدمی ہے، رجل صالح ہے، لیکن نیک آدمی کا تصور ہمارے ذہن میں ہوتا ہے نماز روزے والا ہے۔ شریعت کے اندر نیک آدمی کا یہ تصور نہیں ہے۔ شریعت جب کسی کو صالح کہے گی یا یہ کہے گی کہ یہ صالحین میں سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے بھی حقوق ادا کر رہا ہو اور اللہ کے بندوں کے بھی حقوق ادا کر رہا ہو۔ ایک آدمی نماز روزہ پڑھ کے، نماز روزہ کر کے اللہ کے حقوق تو ادا کر رہا ہے، کسی کو گالی دے رہا ہے، کسی کی غیبت کر رہا ہے، کسی کے پیسے پہ ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، کسی کی جائیداد ہتھیائی ہوئی ہے، تو یہ اللہ کی نگاہ میں صالح آدمی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ان 4 طبقات کے ساتھ جو اپنا حشر چاہتا ہے، جو جنت میں ان 4 طبقات کی رفاقت چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ 100% اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اور ہم سب انہی 4 طبقات کے ساتھ محبت کریں، ان کے ساتھ ہمارا حشر ہو جائے، اس کی دعا کریں اور اپنے عمل کے ذریعے اس کی کوشش کریں۔ جس کے ساتھ دنیا میں آدمی کو محبت ہوگی، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا، عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے لیے کیا تیار کیا ہے جو اتنے بے چین ہو، اس کے بارے میں پوچھتے ہو؟ کہا یار وہ سیدھے لوگ تھے
کہنے لگے یا رسول اللہ بہت سے اعمال اور عبادات تو میرے توشے میں نہیں ہیں، لیکن آپ کی محبت میرے دل میں بہت زیادہ ہے، یہی محبت لے کے قیامت کے دن جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا خوش ہو جاؤ، المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ دنیا میں عہدے والوں سے، دولت والوں سے، مادہ پرست لوگوں سے محبت کی تو حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ دنیا میں انبیاء سے، صلحاء سے، صدیقین سے، علماء سے، نیک لوگوں سے محبت کی تو اللہ قیامت کے دن انہی کی صفوں میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، ان لوگوں کا ساتھ مل جائے یہ کتنی بہترین بات ہے، یہ کتنی اچھی بات ہے کہ قیامت کے دن جب صفیں لگی ہوئی ہوں تو ہمارا شمار انبیاء کی صفوں کے ساتھ ہو، شہداء کی صفوں کے ساتھ ہو، نیک لوگوں کی صفوں کے ساتھ ہو۔ فرمایا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ اپنے فضل سے عطا کرتا ہے، جس کے دل میں طلب ہوتی ہے اس کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ اپنا فضل بھی کر دیتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا، تم جو کرتے ہو، جو کہتے ہو، جو تمہارے دل کے جذبات ہیں، تمہارے دل میں کس کے لیے محبتیں ہیں، اللہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔ تو آج کی ان دونوں آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو آدمی انعام یافتہ طبقات میں اپنا عشر چاہتا ہے اور جنت میں ان 4 انعام یافتہ طبقات کی رفاقت چاہتا ہے تو اسے 100% اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آنا ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو 100% تابعداری، فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ پڑھیے، وَمَن، اور جو کوئی، یطع اللہ، اللہ کی اطاعت کرے گا، والرسول، اور اس رسول کی، فَأُولَٰئِکَ، پس یہی لوگ ہیں، مع الذین، کہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ، جن پہ اللہ نے انعام کیا، علیہم، ان پر، من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، اور صدیقین میں سے، والشہداء، اور شہداء میں سے، والصالحین، اور صالحین میں سے، وحسن، اور بہت اچھا ہے، اولئک رفیقا، ان لوگوں کا ساتھ، ذالک الفضل، یہ فضل ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ تعالی، علیما، جاننے والا۔ آمین اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ 100% اپنی اور اپنے نبی کی اطاعت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما، شرعی احکامات اور قوانین کی پابندی نصیب فرما۔ اے اللہ اس آیت میں تو نے جن 4 انعام یافتہ طبقوں کا ذکر کیا ہے، اپنے فضل سے ہمیں بھی ان کی رفاقت عطا فرما۔ اے اللہ ان آیات کو ہماری جانب سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی برکت سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے مسائل کو اپنے دست قدرت سے حل فرما۔ اے اللہ ان آیات کے ایک ایک حرف کا ثواب ہمارے فوت ہو جانے والے عزیزوں، رشتہ داروں، والدین، اساتذہ اور ساری امت مسلمہ کے مرحومین کو پہنچا۔ اس کے طفیل ان کی قبروں کو جنت الفردوس کا نمونہ بنا۔ ان آیات کو ہمارے لیے بھی ذخیرہ آخرت، وسیلہ نجات بنا، برحمتک یا